میں سناتا ہے اپنی طرف سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ سورہ ہود آیات 35 سے 37۔ ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، افطراہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ یہی اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اہل مکہ نے کیا اور کہا کہ یہ قرآن جو ہمیں سناتا ہے اپنی طرف سے لکھ کر لے آتا ہے۔ یہی اعتراض حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ہوا کہ جو آپ واعظ و نصیحت کرتے تو قوم نے یہی کہا کہ جو باتیں ہمیں سنا رہا ہے حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے ہی گھڑ کر لے آتا ہے۔ تو قل آپ فرما دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو فعلی پس مجھ پر ہی ہے اجرامی میرا جرم میرا وبال، وانا بریء اور میں بری ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم کر رہے ہو، جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری، اور جو میں جرم کر رہا ہوں اگر خدا نخواستہ یہ تو اس کا وبال بھی مجھ پر ہی پڑے گا۔ اب قل سے یہ بھی یہاں اشکال موجود ہے کہ یہ التفات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اہل مکہ کو یہ بات بھی سنا رہے تھے وحی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کی قوم کی، تو قوم نے آگے سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ساری من گھڑت سی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر میرے جرم کی سزا مجھ پر، اور جو تم باتیں کر رہے ہو اس تمہارے جرم کی سزا پھر تم پر ہوگی۔ واحیہ اور وحی کی گئی الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، انہو یقیناً وہ، لن یؤمن من قومک ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومک تیری قوم میں سے، الا سوائے من جس نے قد آمنا ایمان لے آیا ہے۔ تو مذکورہ بالا اعلان برات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی کہ تمہاری قوم میں جن لوگوں کے اندر تمہاری دعوت ایمان قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ایمان لا چکے، اب کوئی اور ایمان لانے والا باقی نہیں رہا، دودھ میں جتنا مکھن تھا وہ سب نکالا جا چکا ہے، اب جو بچ رہا ہے وہ صرف چھاچھ ہے۔ تو جس طرح پچھلی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ آخری واعظ و نصیحت تھا اس قوم کے لیے، کہ جس طرح آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا کہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اب میری نصیحت اگرچہ میں چاہوں کہ تمہیں مزید نصیحت کرتا رہوں۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ تو ایمان لا چکے، اب جو باقی رہ گئے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ساتھ فرما دیا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ اب آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بما كانوا اس سے جو یہ یفعلون عمل کر رہے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے انکار سے، ان کے کفر سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ آپ بنائیں، تیار کریں، فلکا کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہماری ہدایات کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق، کہ دو باتیں ہماری طرف سے ہوں گی کہ وحی ہم کرتے جائیں گے، آپ کو بتاتے جائیں گے کہ وہ کشتی کس طرح کی بنانی ہے، کتنی بڑی بنانی ہے۔ اس کشتی کے بنانے کے لیے دو اصول بیان کر دیے گئے کہ ایک تو ہم وحی کرتے جائیں گے آپ کو، اور دوسرا اس کی نگرانی بھی ہم خود ہی کریں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَا تُخَاطِبْنِي اور آپ
خطاب نہ کرنا، یعنی آپ گفتگو نہ کرنا، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اب ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اٹل فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب جو ایمان نہیں لائے ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، وہ عذاب مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ساتھ ساتھ جب یہ کشتی تعمیر ہو رہی ہے تو آپ کو بھی یہ نصیحت کر دی گئی کہ اب آپ نے ظالموں کے لیے، جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کا آ کے رہے گا، ان کے بارے میں کوئی بھی اللہ سے درخواست نہیں کرنی۔ انہم یقیناً وہ مغرقون غرق کر دیے جائیں گے۔ اور بالآخر اس کشتی کو اللہ کی نگرانی میں تیار کیا گیا۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ سورہ ہود آیات 38 اور 39۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ ایک کشتی تیار کیجئے ہماری وحی میں اور ہماری نگرانی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ کشتی تیار کرنے لگے، اس لیے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مَرَّ عَلَيْهِ، ان سے گزرے، مَلَعٌ، سردار، من قومہ، ان کے قوم کے۔ یہ لفظ ملا پہلے بھی گزر چکا ہے اور یہ سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قوم کے جو رؤساء تھے، سردار لوگ تھے، ان کا گزر ہوتا حضرت نوح علیہ السلام پر سے، جہاں وہ کشتی بنا رہے تھے، کشتی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ سخروا منہ، تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ تو آپ کے جو قوم کے متکبرین، جو عذاب کی دھمکی کو سرے سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عذاب سے بچاؤ کے لیے کشتی بننا شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے مختلف قسم کے جملے اور پھبتیاں کسنا شروع کر دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذہنی طور پر کوئی خلل واقع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی ہے، یہ صحرا میں کشتیاں چلائیں گے، عجیب عجیب قسم کی باتیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ در حقیقت یہ کشتی ایک نشانی اور علامت تھی اہل ایمان کے لیے بھی کہ اب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا وقت ہوا چاہتا ہے، جس کا تذکرہ بارہا ان کفار کے سامنے کیا گیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس منظر کو دیکھ کر یہ لوگ ہیبت زدہ ہو جاتے اور ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے الٹا پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قال، تو جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا، پس یقیناً ہم، نسخر، مذاق اڑائیں گے، منکم، تمہارا، کما تسخرون، جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو یاد رہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج جس طرح تم پھبتیاں کس رہے ہو، تانے مار رہے ہو، تو معاذ اللہ پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ وہ بھی اسی طرح کرے، لیکن یہ ایک عربی ادب کا اسلوب ہے کہ آج اگر تم ہمارے ان چیزوں پر ہنس رہے ہو تو کل یہی، آج تم ہنس رہے ہو تو کل تم رو گے، اور ہم نصرت الہی کے ظہور پر مسرور ہوں گے اور اپنے رب کے شکر گزار ہوں گے۔ یاد رہے کہ بعض مرتبہ جملے میں صوتی ہم آہنگی کے تقاضے کے طور پر بھی اسی طرح لفظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دَنَاهُمْ كَمَا دَانُوا۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر اب حجت تمام ہو چکی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی،
ان پر عذاب الہی کا نزول، حق کی فتح مندی اور باطل کی ہزیمت ایک یادگار واقعہ ہوتا ہے۔ فسوف تعلمون، پس تم جان لوگے، من یأتیہ، کس پر آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، یعنی عنقریب ایک عذاب آنے والا ہے اور تم یہ جان لوگے کہ وہ عذاب کس پر آنے والا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، عذاب مقیم، اور وہ عذاب ٹک کر رہ جائے گا، ایسا عذاب جو جلد جان چھوڑنے والا نہیں ہوگا بلکہ سب کچھ ختم کر دینے والا ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عذاب ہوتا ہے جس کا مقصد غافلین اور منکرین کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ وقت کے پیغمبر کی بات پر کان دھریں اور جس خطرے سے وہ ان کو آگاہ کر رہے ہیں اس کے آثار دیکھ کر متنبہ ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ اور دوسرا عذاب وہ ہوتا ہے جو کامل اور اتمام حجت کے بعد رسول کے جھٹلانے والوں کی جڑ کاٹ دینے کے لیے نازل ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کن عذاب ہوتا ہے اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے جو رسول کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور الٹا اسی پر پھپتیاں کستے ہیں۔ تو ایسا عذاب کوئی جھونکا نہیں ہوتا جو آیا اور گزر گیا، بلکہ پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور سب کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں اور خامیوں پر پردے ڈالے رکھے اور اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔